آج درد دل زار سنانا ہے تمہیں، آج درد دل زار سنانا ہے تمہیں، قوم کے حال پر رو رو کے رلانا ہے تمہیں، مختصر یہ ہے کہ اپنا سا بنانا ہے تمہیں۔ جناب صدر، ناظم اجلاس، علماء کرام، مختلف گاؤں سے سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہن، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ تعمیر مسجد کے سلسلے میں انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں ایک مشہور چترویدی حضرت مولانا ابوالکلام صاحب سلفی چترویدی رہنے والے ہیں دیوگھر جھارکھنڈ کے، اور پیس ٹی وی ممبئی میں کام کرتے، وہ بھی تشریف فرمائیں۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق چند باتیں بول کر اپنی تقریر کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ دوستو، دنیا میں ہر چیز کی فرضیت ہو گئی، روزہ کی فرضیت، کلمہ توحید کی فرضیت، اور زکوٰۃ کی فرضیت، سب چیز کی فرضیت یا سب چیز کا حکم، چاہے سنت ہو یا فرض ہو یا واجب ہو، دنیا میں ثابت کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اتنی اہم عبادت قرار دیا، کہا کہ اے نبی، یہ نماز اتنا محترم الشان عبادت ہے، اس کی فرضیت دنیا میں نہیں کی جائے گی، مدینے کی پاک دھرتی میں نہیں کی جائے گی، مکے کی پاک دھرتی میں نہیں کی جائے گی۔ رب نے کہا کہ نبی میرے پاس آ جاؤ، عرش عظیم کے پاس آپ کو ایک اہم گفٹ، اہم تحفہ دینے والے۔ یہ انسانی بس سے باہر کی بات ہے، اور کسی نبی کو یہ سنہرا موقع اس طرح کا نہیں دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان میں اڑا کرتا تھا، الگ معاملہ، لیکن امام کائنات کو اللہ نے معراج میں، نبی مکے میں مقام حتیم میں تھے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹوں میں بیت المقدس پہنچائے گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا جسمانی شکل میں، حضرت آدم سے لے کے محمد تک سارے نبی موجود تھے، بڑے بڑے فرشتے موجود تھے، وہاں بھی امامت کی بات آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا احترام میں کہ آدم علیہ السلام کو امامت میں آگے بڑھایا جائے، یہ پہلا رسول آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بڑھا دیا جائے۔ پھر کہا کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھا دیا جائے، حضرت سلیمان کو بڑھا دیا جائے۔ لاسٹ میں نبی نے کہا جبریل آپ تو سید الملائکہ ہو، فرشتوں کے افضل ہو، آپ جا کے امامت کر دیں۔ لیکن رب کے طرف سے حکم ہوا کہ آج امامت نہ تو آدم کی ہوگی، نہ نوح کی ہوگی، نہ ابراہیم کی ہوگی، نہ جبریل کی ہوگی، بلکہ امام کائنات کی امامت ہوگی۔ جبریل نے نبی کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کر ڈالی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرے نبی فرشتوں سے افضل، زمین سے افضل، جمع سے افضل، مکی سے افضل، مکہ سے افضل، انسانوں سے افضل، نبیوں سے افضل، دنیا کی ہر مخلوقات سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اتم اور عظیم شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلا لیے گئے، بیت المقدس پہ نماز ختم کر کے جس جانور براق، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بغلۃ بیضاء، سفید کھچر نما جانور براق کو باندھ دیا گیا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں لے جائے گئے۔ ساتھ میں جبریل تھے، دروازہ نبی کی اہٹ پا کر اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم کھول دیا گیا۔ پھر نبی نے نبیوں سے ملاقات کی، کسی میں حضرت موسیٰ سے، کسی میں حضرت ادریس سے، حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے نبی کو جنت و جہنم دکھائے گئے، جہنم میں کون کون مجرمین کو سزا دی جا رہی ہے
وہ بھی دکھائے گئے، اور کون کون لوگوں کو سراہا جا رہا ہے ان کے عمل کو وہ بھی دکھایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جا پہنچے 7ویں آسمان کے اوپر۔ سدرۃ المنتہا سے جبریل بول رہے ہیں کہ نبی اس سے آگے مجھے بڑھنے کا پاور نہیں ہے، اگر آگے بڑھ جاؤں تو میرے پروں کو اللہ کی تجلی جلا ڈالے گا، اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن آپ کا پاور ہے نبی، آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلی جائیں۔ دیکھیے نبی کا مقام، نبی آگے بڑھ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، نبی کائنات کو اللہ نے کہا کہ آپ کو یہاں بلایا گیا عظیم گفٹ نماز کی۔ کتنے وقت کی نماز؟ کا 50 وقت کی نماز آپ کی امت پر فرض کر دی۔ اور کیا؟ کا دوسرا عظیم گفٹ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ تیسرا عظیم گفٹ براۃ من النار، کہ جو کلمہ توحید پڑھا ہے سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، سب کو سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، ان کو سب کو جنت دیا جائے گا۔ ان 3 عظیم گفٹ لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے۔ راستے میں پھر نبی سے ملاقات، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، جو نیچے آسمان تک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا گفٹ دیا ہے، کہا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائیں گے، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، کم کرائیے۔ نبی دوبارہ گئے، کم کرائے، 12 گئے، کم کرا کے اللہ نے کہا نبی آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کر دیا گیا، لیکن ثواب 50 وقت کا دیا جائے۔ کتنا عظیم گفٹ اور تحفہ، ذرا غور کیجئے، نماز پڑھیں گے 5 وقت اور ثواب دیا جائے گا 50 وقت کا۔ حضرت موسیٰ تو یہ بھی بول رہے تھے کہ اور گھٹائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بار بار سفارش کر کے میں نے 50 کو 5 کرایا اور ثواب 50 وقت کا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ اس سے میں کم نہیں کرانے جاؤں، 5 لے کے آئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ سے، روزہ سے، کلمہ توحید سے، اور اس سب سے اتم نماز ایک ایسی عبادت کہ 9 سال 10 سال کے بعد لڑکا لڑکی ہر ایک پر برابر کا فرض، لیکن اللہ نے کچھ چھوٹ دیا ہے، الگ بات۔ مثلا اگر عورت کو حیض و نفاس ہو تو اس حالت میں اللہ نے نماز کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر روزہ میں یہ ہو جائے تو روزہ رکھے گی نہیں، لیکن روزہ دوسرے مہینے میں رکھے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز محتم بالشان عبادت، اور نماز کا اہتمام پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے، صرف سعودی عرب، جس میں نوجوان، بچہ، عورت، مرد دنیا کا کوئی کام چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ملکوں کی جو حالات، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز، اور اس نماز ہی کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خصوصاً اہتمام سے نہیں ادا کی جاتی۔ آج ہی دیکھیے ہم نے ہمارے شیرشاہ وادی ایریا میں دیکھیے کہ کتنے % لوگ 5 وقت نمازی ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، 5 وقت کا کوئی سوال نہیں۔ اب بہت کم تعداد میں لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی دھرتی سے ان لوگوں نے جو بھی دعائیں کی اللہ کے دربار میں، اس سے پہلے کی بھی روایات ہیں اور ابھی کی بھی اللہ کے دربار میں سن لی جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں محتم بالشان عبادت نماز کو بھی ہم نے پامال کر دی۔ عورتیں تو اور نماز نہیں پڑھتی ہے، جبکہ ان کو کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان پر چھوٹ بھی ہے کہ حالت حیض میں ہو تو نماز معاف ہے، بچہ پیدا ہوا ہے حالت نفاس میں، نماز معاف ہے، اگر روزے کے دن میں ہے تو روزہ کو بعد میں قضا کرنی ہو۔ اس طرح سے اگر عورت ذات ناپاک کی حالت میں سحری تو کھا سکتی ہے، لیکن نماز کتنا محتم بالشان عبادت ہے،
کہ روزہ بھی محتم بالشان ہے، لیکن حالت ناپاک میں اگر وہ سحری کھا لے روزہ رکھنے کے لیے تو روزہ تو پکڑا جائے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بے حد محتم بالشان عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں لگ بھگ 82 جگہوں میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اتنی تاکید قرآن پاک میں کسی چیز پر نہیں دی گئی جتنی تاکید نماز پر کی گئی ہے۔ یہاں ہم نماز کو فیشن بنا لیے، نماز مولانا بھی ڈھلائی سے پڑھ رہے ہیں، جبکہ نماز کے بارے میں اللہ نے چھوٹ بھی دے رکھا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیا، یعنی نبی کائنات نے تعلیم دیا کہ نماز کسی حال پہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا ہماری 5 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اس کا پڑھنے کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ پہلے فجر پڑھے، ظہر پڑھے، ترتیب وار کی بغیر ترتیب کی پڑھے۔ ہم نے کہا کہ دنیا میں قرآن و حدیث کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی یا تابعی کی اس طرح 5 نمازیں چھوٹی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہاں، بڑے بڑے محدثین ہیں، علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرات المفاتی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی 5 نمازیں چھوٹ جائیں بہت مجبوری سے، تو قرآن و حدیث سے تو پڑھنے کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ کیسے پڑھی جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پڑھ لینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھ لینے کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر۔ تو پھر کیا بہت ٹائٹ مذہب ہے نماز، مذہب اسلام کا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت جبریل نبی کائنات کے پاس تشریف لائے، پہلے دن میں حضرت جبریل نے اول وقت میں نماز پڑھا دی۔ فجر اندھیرے میں، ظہر 12:15 بجے، عصر 3 بجے، مغرب سورج ڈوبتے ہی عشاء 7:30 بجے لگ گئے۔ چلے گئے حضرت جبریل، دوسرے روز تشریف لائے، نبی کو فجر کی نماز لاسٹ فجر کے ٹائم میں ادا کرائی، ظہر کی نماز 2:30 بجے لے گئے، عصر کی نماز 4:30 بجے لے گئے لگ بھگ، مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ بعد لے گئے، عشاء کی نماز سیدھے 11:30 بجے رات کو لے گئے۔ کہا نبی آپ کو نماز کا وقت بتا دیا گیا، قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر فرض کیا گیا ہے، تو آپ کو اول وقت بتا دیا گیا ہے اور آخری وقت بتا دیا، بیچ میں پورا کا پورا نماز کا ٹائم۔ سمجھ لیں، دوسری حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نماز کو اکٹھا ادا کرنے کا حکم دیا۔ جبریل آ کے پریکٹیکلی طور پہ دکھائے، ایک دن ظہر کے ٹائم ہی میں عصر پڑھا دیے اور عصر کے ٹائم میں اذان بھی نہیں ہوئی، مغرب کے ٹائم میں مغرب بھی پڑھ لیے، عشاء بھی پڑھ لیے۔ دوسرے دن آئے تو ظہر کو عصر کے ٹائم میں لے گیا، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، پہلے ظہر پڑھے عصر پڑھے، اب مغرب کو لے گیا عشاء کے ٹائم میں، پہلے مغرب پڑھے عشاء پڑھی۔ یہ 2 نماز جمع بین الصلاتین، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بحالات مجبوری ہو، سفر میں ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو آپ کو نیت کر لینی ہوگی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ آقا اگر میں ظہر کی نیت کر لیا ہے، ابھی ادا نہیں کیے ہیں، ہم ایسا ارادہ کر کے چلے تھے کہ 3 بجے پہلے ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، جمع تاخیر کریں گے، جمع بین الصلاتین، اگر اس بیچ میں میری موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری نماز ادا مانی جائے گی، چونکہ آپ نے نیت کر لیا۔ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام نیک عملوں کے دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت آپ نے کر لی کہ ہم جا کے وہاں پڑھ لیں گے دونوں۔ اس لیے نماز کے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں، بچہ ہو، بیمار ہو، مجبوری حالت میں بھی بیٹھ کے نماز ادا کی جائے گی۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ہوش ہے، لیٹا ہے، بستر میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ میری بھائی، اتنا محترم شان عبادت کو ہم نے آج فیشن کے طور پہ نماز کو ہٹا دیا۔ نماز کا تو یہ حال ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے شیخ مدنی صاحب چلے گئے شاید، کہ چاروں طرف
لوگ مسجد و مدرسہ بناتے تھے، دار و خیرات، عرب عجم، دبئی قطر سے لے کر کے مسجدیں بناتے تھے، نل ہلواتے تھے۔ تو اب تک تو مولوی لوگ گھومتے تھے، حافظ لوگ گھومتے تھے کہ ان بیچاروں کا کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، 4000 5000 روپये نظامیہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو کم سے کم یہی کر کے تھوڑا آمدنی ہو جائے، جائز طریقے سے کچھ کھا لے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت 90% مسجد بنانے والا اور ٹیبل ہلانے والا، وضو خانہ لگانے والا اور جتنے بھی کام ہے لگانے والا ایسے پھل پنڈھاری ہے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ میرے پاس 50 مسجد بنانے والے ایجنسی کی خبر ہے کہ جمعہ تو پڑھتے ہی نہیں، 5 وقتہ تو غائب ہے، 7 تا شام کو روز دارو اور شراب پی کے آتے ہیں اور کہہ رہے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے، ظالم و جابر بادشاہ کیوں مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی کائنات کا حکم ہے کہ جب تمہارا عمل خراب ہو جائے گا، نماز کو پامال کر دو گے تو رب کے طرف سے چوطرفہ عذاب آ جائے گا۔ رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس نماز ہی کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قارون کو آج تک دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں آج تک دھنسا رہا ہے، قیامت تک پوری زمین پہ اس کو دھنساتے پھر رہا ہے۔ شداد کو برباد کر دیا، بڑے بڑے ظالموں، نمرود ہو، ہٹلر ہو، چنگیز ہو، بڑے بڑے ہٹلروں کو ختم کر دیا ہے۔ یا یقین جانیے کہ اگر ہم اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج کے موجودہ ظالم حکمراں کو بھی اللہ منٹ میں ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ اب رہا کعبہ توڑنے آیا تھا، رب نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، اس کو تہس نہس کر دیا، تو بڑے بڑے ظالموں کو ختم کیا ہے۔ تو فرعون کے سامنے، شداد کے سامنے، حامان کے سامنے، نمرود کے سامنے، ہٹلروں کے سامنے یہ سب ظلم کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظالم ہو گیا، اس کو تو اللہ چٹکی بھر نہیں، 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں برباد کر سکتا ہے، شرط ہے کہ ہم مومن ہو جائیں۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم برتر رہو گے، تم جیت کے رہو گے، تم عزت دار بن کے رہو گے، شرط ہے کہ تم مومن تو بن جاؤ۔ آج ہم مومن نہیں بنے ہوئے، نماز کی پامالی ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کائنات نے دست دیا ہے کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہو اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں کھاتا ہے، اگر پیشاب کر دے تو اس کپڑوں میں پانی چھڑکنے کے بعد عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس طرح ہل جوتنے والا کسان آدمی ہے، اس میں بھینس گائے کا پیشاب کا چھینٹا بھی لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس پہ نماز ہو جائے گی، وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کو کسی بھی حال پہ معاف نہیں۔ نبی کائنات جانکنی کے عالم میں دنیا سے جانے والے صحابہ کرام بیٹھے، اماں عائشہ بیٹھی ہیں، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی ہیں، امام کائنات کا روح ان کے جسم سے نکالا جا رہی تھی، اسی بیچ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کا انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور غریبوں پر، مزدوروں پر، اپنے گھر کے نوکرانیوں پر، اپنے گھر کے غلاموں پر خیال رکھنا۔ حضرت انس خادم رسول ہے، نبی کی 10 سالہ خادم خدمت کیا ہے، امام کائنات نے کبھی کسی چیز پہ ہمیں اف تک نہیں کہا، برتن ٹوٹ جائے گالی دینا تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہا، یہ درس دیا ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے گھر پہ نوکر ہے، دوسری کی بیٹی گھر کی بہو ہے، اگر ان کے ہاتھ سے کوئی مہنگا برتن ٹوٹ جائے، فریج ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو گھر کی عورتیں 1000 قسم کی گالیاں دیتی ہے، کہتی ہے منحوسہ ہے، یہ برباد ہے، نعوذ باللہ۔ امام کائنات کے بارے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کی 10 سالہ خدمت میں نبی نے کبھی بھی اب تک نہیں کہا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں ظالم و جابر بادشاہ کو مسلط کیا جا رہا ہے؟ چنگیز جیسے ہٹلر پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک دفعہ ایک مرغا خرید کے لے آئے، زندہ مرغا، اور اس کو لانے کے بعد پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں زندہ مرغے کا بال نوچنے لگا، چھیلنے لگا بال، سمجھ رہے ہیں نا؟ چھیل لیا ان کے پروں کو تو تکلیف ہوگی نا، زندہ مرغا کو
तकलीफ हो रही थी, पूरा बाल छीन लिया गया, परों को उखाड़ लिया गया और चंगेज ने, हिटलर ने उस मुर्गे के सामने दाना रखा, उस कराते हुए आलम में मुर्गा खाने लगा। हिटलर ने कहा पता है ये जनता, ये आम पब्लिक की यही औकात है, ये पब्लिक जात को जिंदगी भर सताओ, इनको बर्बाद कर दो, इनके धर्म को बर्बाद कर दो, लेकिन लास्ट टाइम में इंदिरा आवास की शक्ल में, चावल की शक्ल में, स्कूल के छात्रवृत्ति की शक्ल में, स्कॉलरशिप में थोड़ा पैसा दे दो, खुश हो जाएगा, फिर तुम पर राजी हो जाएगा। देखा इस मुर्गे के पूरे पंख को नोच लिया गया है, फिर भी इसको खाना दे दिया गया, तो कराते हुए खा रहा है। यही पब्लिक का हाल है। मेरे भाइयों, आज की मौजूदा हुकूमत इसी तरह कर रही है कि तमाम किस्म के पंखों को नोच लिया है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ चारा डाल करके राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हम आपकी मददगार हैं, सहयोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये चंगेज़ बहुत बड़ा जालिम था, हिटलर बहुत बड़ा जालिम था, लेकिन हिटलर को भी फेल करने का काम मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ शक्लों में किया है। आप जानते हैं मेरे भाइयों, ये जुल्म और सितम का पहाड़ कब तोड़ा जाएगा? जब हमारा आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इस प्राणपुर प्रखंड के अगर 90% लोग, औरत मर्द, 5 वक्त नमाज का इहतमाम करना शुरू कर दे, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का बाल बेकार नहीं कर सकता है। हजारों ऐसे प्रधानमंत्री आ जाए, हजारों अमित शाह जाए, हजारों योगी आ जाए, हजारों मोहन भागवत आ जाए, एक बाल भी बेकार नहीं कर सकता है। रब का चैलेंज है कि वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो बाला उबरतर रहोगे। हम मुसलमान ही नहीं, ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माइए हो। मेरे भाइयों दोस्तों, इससे पता ये चला कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को सबसे अहम इबादत नमाज की इहतमाम करनी है। बहुत से लोग कहेंगे हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजनेसमैन हैं, या हमारी बहुत इस तरह की नौकरी है कि हम परेशान हैं, नमाज का टाइम नहीं पाते। कौन ऐसी सरकार है, कौन ऐसा बिजनेस है जो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा? यकीनन देगा मेरे भाई। हिंदू भाइयों को भी देखा गया कि अगर आप छुट्टी लेके जाएं, लेकिन इतनी लंबी नमाज सुन्नत ना पढ़ना शुरू कर दें कि 1 घंटा नमाज पढ़ने में लगा दें। 10 मिनट का काम है, लेकिन नमाज माँ किसी हाल पे नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आपसे गुजारिश है कि यह हद कर ले, अगर हम नमाज का अहतमाम करेंगे, किसी हाल में नमाज का अहतमाम में इतनी ताकत है कि सहाबा नमाज का अहतमाम करते थे। अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूल हैं, हज़रत उमैर के सामने खजूर खा रहे हैं, खजूर का गुच्छा लिए हुए, इतने में नबी तशरीफ़ लाए। कहा अल्लाह के रसूल, इससे बेहतरीन खजूर मरने के बाद कब्र में मिलेगा? कहा जी हाँ, इससे बेहतर मिलेगा। वो साहबी खजूर का गुच्छा फेंक देते हैं और मैदान कारज़ार में लड़ते हुए शहीद हो जाते। किस वजह से? ईमान मजबूत था। लेकिन हमें यार आपको अगर कहा जाए कि 1 हफ्ता बाद मौत होने वाली है गारंटी के साथ, तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, मुंह सूख जाएगा। साहबा कहते हैं कि हम तो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहते थे। हदीस में मौजूद है कि शाम का खाना खाओ तो सुबह का इंतज़ार ना करो, सुबह का नाश्ता खाओ तो शाम का इंतज़ार ना करो कि कब मौत आ जाए। साहबा हर वक्त मरने के लिए तैयार रहते थे। आज हम डर गए, इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में मुसलमानों के दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। वहन। साहबा ने पूछा वमा हुन्नल वहन, या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज़ है आका? इमाम कायनात ने फरमाया वहन हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। वहन क्या बताया नबी ने? दुनिया से बेहद मोहब्बत करने लग जाएगी। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नेता, क्या सियासी लीडर दौलत से मोहब्बत करने लग जाएगी और ख्वाहिशात नफसानी को, दुनिया के पीछे, दुनिया कमाने के पीछे ख्वाहिशात नफसानी को तज कर देगा, बर्बाद कर देगा। हाय दुनिया, दुनिया के पीछे ख्वाहिशात नफसानी को बर्बाद कर देंगे। और कराहियतुल मौत, मौत से डरेगी ये कौम, डर जाएगी। पता है कि सबको जाना है प्राणपुर, किसी को जिंदा वापस नहीं आना है। कितने बेईमान है, पतली गली से कट जाए कि मरने हम नहीं जाएंगे, मौत से डरता है।
صحابہ ڈرتے نہیں تھے، موت کو گلے لگاتے تھے کہ کئی دن کی زندگی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا ہو جاؤ جیسے مسافر ہو۔ مسافر ٹرین میں چل رہے ہو، روٹی سبزی باندھ کے لے گئے ہو، کتنا دیر کے لیے کہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹہ 2 دن رہیں گے، اللہ اکبر۔ نبی کہتے دنیا میں گویا کہ مسافر ہو، ٹرین کا سفر کرنے والے ہو، آئے ہو، تھوڑا سا کھانے کا ہو جانا چاہیے، نماز کے بعد، روزے کے بعد، ایمان کے بچاؤ کے بعد کپڑا پہننے کا، تھوڑا کھانے کا ہو جانا چاہیے۔ یہ سفر میں ہے، جلدی گھر اپنا پہنچ جائیں گے آخرت، وہی گھر ہے، عالم برزخ ہمارا گھر ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ نے گوبر کے کیڑے کو دیکھا ہوگا، یہ گوبر کے کیڑے، گوبر اس کو بہت پسند ہے، گوبر کا بو بھی بہت پسند ہے، اس کو گول گول شکل کا، لڈو شکل کا یہ بناتا ہے یہ گوبر کے کیڑے، اور اس کو سوکھنے کے بعد دھوتے ہوئے لے جاتا ہے کیڑا، لیکن لے جا کر کے قریب میں جب سوراخ مہین ہے اور یہ گلائی بڑا ہے، لے جا نہیں پاتا ہے، بار بار گھوم کے وہ گوبر کے کیڑے آتا جاتا ہے لیکن اس کو لے جا نہیں پاتا۔ یہی مومن کی مثال نبی نے دی ہے گوبر کی کیڑے کی طرح، کہ دنیا بھر دولت کو جمع کر کے رکھا ہے، دولت صحت کر کے رکھا ہے، بیٹا عیش کرے گا، پوتا عیش کرے گا، خاندان کے لوگ عیش کریں گے، بیوی بال بچے عیش کریں گے، لیکن آپ کے لیے ذرہ برابر معین و مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کو ایک سفر خانہ سمجھتے تھے، دولت کی ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے تھے، نماز کے اہتمام میں دل لگاتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت ہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میرے بھائیوں دوستو، اور عالموں کے لیے آپ کو پتہ ہوگا علامہ ذہبی سے بھی پہلے ایک امام تھے، اور خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا بیٹا امین اور مامون کہ جوتا سیدھا کرنے کا واقعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار قانون لگا دیا کہ کسی بھی مولوی کو جمعے کے خطبہ یا تقریر کرنے کا اسی کو موقع دیا جائے گا جن کی ایج عمر 40 سال، اس سے کم پہ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ 40 سال کی شرط آپ نے کیوں لگا دی؟ کہا 40 سال کی شرط اس لیے میں نے لگا دیا کہ 40 سال کے بعد انسان کا عقل پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو کہ 40 سے پہلے جو نیا نیا مولوی فارغ ہو کے آئے گا تو روز نیا نیا فتویٰ دے گا، چونکہ ان کو ابھی یہ انوبھوی نہیں ہے، یہ آگے کی بات کو نہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، قوم کے ساتھ کس طرح رہنا ہوگا، اس لیے 40 سال کے بعد شرط لگائے۔ خلیفہ ہارون رشید کے پاس 3 مولوی پڑھ کے آئے جو بڑے امام سے، آنے کے بعد کہا کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، ہمیں تقریر کا موقع دیا جائے۔ کہا تم دونوں کا ایگزام لیں گے، ایگزام لیں گے۔ کہا لے لیجیے ایگزام لے لیا۔ کیسے جانتے ہیں؟ تینوں مولوی کو 3 الگ الگ کوٹری میں بند کر کے رکھا، اور ایک مولوی کو پہلے بلا کر لایا اور کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کی مجبوری ہے، آپ کو اس میں سگنیچر کر دینا ہوگا۔ اس سرکاری بل میں اسلامی قانون کو، نبی کی بہت ساری سنتوں کو مذاق اڑایا گیا ہے، اس میں سگنیچر کرنا ہے مولانا۔ اگر سگنیچر نہیں کرو گے تو سامنے تلوار لے کے جلاد کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ جلاد تلوار سے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ مولوی نے کیا دیکھا؟ جو لکھا ہوا تھا دستاویز نبی کے سنت کے خلاف، اس کو سنت پہ سگنیچر کرنا تھا۔ یہ آسان بات سمجھتے ہو؟ سگنیچر نہیں کرو گے تو جلاد تلوار لے کے کھڑے ہیں، تیری گردن اڑا کاٹ دیے جاؤ گے۔ اگر سگنیچر کرو گے تو یہ پیسہ رکھا ہوا ہے، سونے چاندی کے سکے، آج کے دور کا 1 ارب روپیہ 2 ارب روپیہ۔ مولانا ڈر گئے، کہنے لگے کہ اگر سگنیچر کرتا ہوں تو شریعت کی پامالی ہوتی ہے، تو کتنوں سنتوں پر لوگوں کا عمل نہیں ہے، اگر سگنیچر نہیں کریں گے تو ہمارا قتل کر دیا جائے گا، اس لیے سگنیچر کر دیا، روپیہ لے کے نکل گئے۔ دوسرے مولوی کو خلیفہ نے بلایا، دوسروں نے بھی یہی کیا، جان کے ڈر سے سگنیچر کر دیے اور لے کے چلے۔ تیسرا لاسٹ مولوی پڑا بچا ہوا، یہ آئے، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی۔ انہوں نے کہا خلیفہ ہارون رشید
तुम मुझको कच्चा मौलवी समझ रहे हो? मैं तुम्हारी इस अरबों रुपये की सिक्के पर पेशाब भी करने के लिए तैयार नहीं हूं। तुमने इस दस्तावेज पे नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया है, इसलिए इस पे मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता हूं। जाओ जल्लाद को कहा तलवार लाओ, हमारी गर्दन उड़ा दो। ये तीसरा मौलवी तलवार के सामने खड़ा हो गया कि हारून रशीद हुक्म दीजिए कि मेरी गर्दन काट के उड़ा दिया जाए। खलीफा हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, जल्लाद की हाथ से तलवार गिर गई। कहा तलवार से किसी मौलवी का गर्दन कटवाना मकसूद नहीं था, मकसद सिर्फ ये था एग्जाम लेना। आपके दो साथी, दो मौलाना एग्जाम में 0/सन्नाटा फेल कर गए, आप एग्जाम में पास कर गए, इसलिए सरकारी तौर पर पूरे देश का मुफ्ती फतवा देने वाला वन आपको अधिकारी है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये खलीफा हारून रशीद का ज़माना था। नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी को देखते हुए उस एक को पावर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि यही नेक बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह सहाबी नहीं थे, ताबी थे, लेकिन उनके दौर में दर्जनों साहबा बाहयात थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, मोहम्मद बिन मसलमा थे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे, बहुत से साहबा बाहयात थे, सब नमाजें पढ़ते थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह के पीछे। लेकिन असर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर और फजर की नमाज उनके पीछे नहीं थी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का अदल मशहूर था, बड़े नेक बादशाह थे, इन्होंने सहाबाए किराम को बुलाया जो बाहयात थे। कहा मैं ताबी हूँ, नबी को मैं हालत ईमान में देखा नहीं हूँ, नबी को देख नहीं सका, तुम लोगों को देखा हूँ और मैं इमामत करता हूँ, बादशाह हूँ, लेकिन क्या बात है कि तुम मेरे पीछे दो नमाज नहीं पढ़ रहे हो। रोते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के सामने ये वाक़या पेश किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सामने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान दिया कि खलीफा हारून रशीद, आपकी परहेज़गारी में कोई शक नहीं है, आपके तक़वा में कोई शक नहीं है, आप तहज्जुद गुजार हैं, आप पक्के सच्चे नमाजी हैं, आप बेईमान नहीं हो सकते हैं, आपका ईमानदारी में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हूँ, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 10 साल तक नबी के पीछे मैंने नमाज़ें अदा की है। नबी का नमाज पढ़ाने का तरीका, नबी का नमाज का टाइम मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, फजर की नमाज मैंने नबी को अव्वल वक्त में पढ़ते हुए देखा था। आप लेट पढ़ते हो, कितनों परहेजगार हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे इतनी ताख़ीर से असर की नमाज यहूद की तरह, बेईमान की तरह और शियों की तरह से नहीं पढ़ सकता। खलीफा हारून रशीद न उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू आ गए, इस तरह से रोने लगे कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ियाँ भीगकर आंसू और वो सब ज़मीन पे गिरने लगा। कहा कि पहले की नमाजें, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताओ मेरी पामाल तो नहीं हो गई, बर्बाद तो नहीं हो गई? कहा नहीं, नादानी, नाजानकारी की बुनियाद पे ताख़ीर से असर और फजर पढ़े हो, इसलिए वो नमाजें अल्लाह के यहाँ आएगा नहीं होगी। लेकिन आज तो तुम सुन लो, आज से खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अव्वल वक्त में असर और फजर पढ़ाने लगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तमाम सहाबाए किराम उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज एक मोहतरम शान इबादत है, नमाज के लिए एहतराम से जाना चाहिए। शेरशाहबादी में है कि गंजी पहने हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए आ गया, एक तो तौलिया ओढ़ लिया, अगर सेंडो गंजी है तो ऊपर से तो गमछा ओढ़ लिया, और जब समझियाना जाएगा बेटा बेटी का रिश्ता तय करने के लिए या ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए, नया सोने चांदी के जेवरात खरीदने के लिए कटियार जाएंगे, तो बेहतरीन जूता बूट लगाकर, कुर्ता पायजामा फुल पैंट शर्ट पहन के लगता है कि अफसर डीएम साहब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह कहता मेरे दरबार डीएम के दरबार से ऊंचा है, मेरा दरबार ये मस्जिद दुनिया की हर सदन से, हर महल से, हर सिंहासन से ऊंचा सिंहासन जन्नत कहा है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह मस्जिद को कहा है। इसलिए एहतिमाम करें कि हम मस्जिद में शर्ट पहन के जाए, मस्जिद में कुर्ता पहन के जाए, मस्जिद पे टोपी लगा के जाए, मस्जिद का एहतिमाम करें। अल्लाह ने
स्पेशल आयत ही नाजिल कर दी कि खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, ज़ीनत इख्तियार करो। मेरे भाइयों, ये आदत बहुत ख़राब है कि सिंडो गंजी पहन के गमछा ओढ़ के गर्मी के मौसम पे चली जाए। आपको पता है कितनों में गर्मी हो, नबी कायनात के जिस्म को किसी सहाबा देख नहीं पाए खाली बदन, कितनों गर्मी हो जाए। अल्लाह अकबर, बहुत से लोग स्टैंडर्ड करके पतला कुर्ता सिलवाते गर्मी के मौसम पे, इतना पतला कि जब पसीने से भीग जाता है तो पूरा जिस्म दिखाई पड़ता है। मेरे भाई, मेरे ख्याल से इस कुर्ते में नमाज भी होगी कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए इस सब का एहतमाम करें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म को हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, ये खलीफा साहबाए किराम थे, किसी के चेहरे को, जिस्म को लोग नहीं देख पाते थे। और ये टुकना भी बहुत से साहबी, हज़रत उस्मान गनी वगैरह हैं कि उठाते नहीं थे किसी के सामने कि ये टुकड़ा, हालांकि उठाना जायज़ है, यहाँ तक उठा सकते हैं, लेकिन वो एहतमाम करते थे। इसलिए हम नौजवान, हम मर्दों को भी चाहिए कि इसका एहतमाम खास करें। बहुत से लोग इस डिज़ाइन की फुल पैंट पहनते हैं, तकरीरें तो होती है लड़कियों पर कि बेहया का कपड़ा पहन कर के ये चलती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लाम में मर्दों के लिए भी बेहयाई मना किया है। ऐसा चुस्त फुल पैंट पहन के ना चले जिससे शर्मगाह के नीचे में फराज दिखाई पड़े, मना है शरीयत में। इसीलिए अल्लाह ने जहाँ कुरान में कहा कुल्लिल मोमिनात यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि निगाह नीची रखे, वो अल्लाह ने ये भी कहा है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिन मर्दों से भी कह दिए कि निगाह पर। अरे लेडीज जाते हुए देखे आप, निगाह खोल के रखे हुए और कहते हैं कि औरतों को पर्दा करना चाहिए। पर्दा तो करना चाहिए, लेकिन आपको भी पर्दा करना चाहिए। कुरान ने हुक्म दिया है कि किसी को गलती से नज़र पड़ जाए, नजर फुजा, अचानक की नज़र, तो दोबारा नज़र ना करो, टकटकी लगा के देखो नहीं। दलील बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बैठे हैं, नबी के पीछे नबी का चचेरा भाई हज़रत फजल बिन अब्बास बैठे हैं, नौजवान साहबी है, नबी के चचेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर, एक लेडीज़ आ गई, नबी से फतवा पूछने लगी, नबी फतवे का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अपने चचेरे भाई फजल बिन अब्बास के चेहरे को देख रहे हैं कि उस लड़की की तरफ देखे जा रहे, इमाम कायनात फतवे का जवाब दे रहे हैं। फजल बिन अब्बास के मुंह को पकड़ के गर्दन को घुमा दे रहे हैं कि फजल बिन अब्बास, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है कि किसी लड़की की तरफ टकटकी लगा के देखते रह जाओ, ये इस्लाम पे मना है, ये अजनबिया है, ये तेरे लिए हराम। दूसरी हदीस, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, एक चौराहे पर चंद सहाबी बैठे हैं, जैसे आजकल पुल पर कलभट के ऊपर बैठे रहते हैं, बैठे हुए नबी कायनात ने कहा यहाँ तुम लोग क्यों बैठे हो? कहा अल्लाह के रसूल हवा खोड़ी के लिए आए, गर्मी का मौसम है, यहाँ बैठ के बेहतरीन हवा चल रही है। नबी कायनात ने सबको उठा के दूसरी जगह भिजवा दिया, कहा इस जगह पे नहीं बैठ सकते हो, ये औरतों की गुजरगाह है, ये चौराहा है, ये रास्ता है, यहाँ से औरतें जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि बिला किसी ज़रूरत इस चौराहे पे बैठ के नज़ारा करो। शरीयत पे इसको हराम करार दिया गया, इसलिए यहाँ तुम नहीं बैठ सकते। देखा आपने मर्दों को भी किस तरह नबी कायनात ने तालीम दी। हम ऐसे फुल पैंट पहन के या ऐसे पायजामा पहन के घूम रहे हैं बगैर अंडरवियर के, क्या औरतों के सामने सब चीज़ दिखाई पड़े? इस्लाम पे मना है, इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं ऐसा ड्रेस पहन के जाते हैं, जब सजदे में चले जाते हैं तो पीछे में पर्दापाश हो जाता है। इसलिए ड्रेस का इस्तेमाल करें जिसमें पर्दापोशी हो, और नमाज के अहतमाम के लिए स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड ड्रेस जो घर में है नमाज के लिए इस्तेमाल करें। जुमा को नबी ने यौम ईद कहा है, हफ्ते का ईद कहा है, इसलिए ईद की तरह जुमा के दिन खुशबू लगाए, नमाज का अहतमाम करें। शरीयत में नमाज सबसे मुहतरम शान इबादत है। नबी फरमाते हैं कि जो नमाज का अहतमाम ना करे वो मोमिन नहीं है। हज़रत उमर 5 वक्त नमाजी जो नहीं होते थे उनको मुसलमानों की कब्रिस्तान पे दफन होने के लिए नहीं दिया। फारूक आज़म खलीफा सानी है, कब्रिस्तान पे जनाजा लाया गया, कहा आदमी 5 वक्त नमाजी नहीं थे। हज़रत उमर कहते हैं कि मुसलमानों की कब्रिस्तान पे इसका दफन होने का हक हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, कहाँ हो, क्या हो गया हम मुसलमानों को? आज हम नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे, फतवा छोटी छोटी बातों पर हो रही है, और लड़ाई चल रही है दुआ लेकर, लड़ाई चल रही है सुतरा लगाने ना लगाने, लड़ाइयाँ चल रही है हाथ में 1 हाथ और 2 हाथ की मुसाफा लेकर। ताज्जुब है मेरे भाई, ये कौम
حمام میں ننگی کھڑی ہے، 5 وقتہ نماز سے غائب ہے، اس کا اہتمام کا کوئی چکر نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر بڑا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، نماز کا اہتمام کرنا بالکل ضروری ہے، اور آپ کو میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کر لیں، نماز کی پابندی کر لیا جائے، تو قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت کو جرات نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نصرت بالرعب، میں 3 چیزوں کے ذریعے سے مدد کیا گیا، اس میں ایک رعب و دبدبا، نبی کے نام سن کر کے دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حضرت عمر کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا دبدبا، مسلمانوں کا رعب ختم کر دیا گیا ہے غیروں کے دلوں سے، مشرکین کے دلوں سے، یہود کے دلوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل پختہ نہیں ہے۔ ہم اگر عمل پختہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ دنیا کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور مسلمانوں کے رعب سے، دبدبے سے گھبرا جائے گا۔ شرط ہے کہ ہم نماز اور شریعت کا اہتمام کریں۔ ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز وہ محترم شان عبادت ہے کہ نماز کہ میں دعائیں، یہاں تھوڑا ٹیڑھی شرط کہ دعا اور نماز کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے اہم شرط ہے حلال غذا۔ حلال غذا کھانا ہوگا، کمائی سود نہ ہو، بیاج نہ ہو، دلالی کی کمائی نہ ہو، کسی کی زمین ہڑپنے کی کمائی نہ ہو، پہلی شرط۔ نماز کی بھی قبولیت کے لیے اور دعا کی قبولیت۔ مولانا دعا اتنا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اللہ کچھ بھی سن نہیں رہا ہے۔ ایک آدمی 18 دن نماز کی پابندی کیا ہے، 19ویں دن کہتے کہ جبریل کو میرے پاس آنا چاہیے، اللہ کو بھیجنا چاہیے۔ تو ایسے نمازی بننے سے کام نہیں چلے گا، ہے کہ نہیں؟ نماز کا اہتمام تو کرنا ہے، اور اس میں پہلی شرط حلال غذا ہے۔ حلال غذا کا ہمارا آپ اہتمام نہیں کر پاتے میرے بھائی۔ زمین، ایک بالش زمین کے لیے کوٹ کچہری تک لڑتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ یہاں زمین کی آری لے کے لڑائی ہو رہی، گھڑاری لے کے لڑائی ہو رہی ہے، سود بیاج پہ پیسہ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ سود پہ پیسہ لگانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب کو نبی نے جہنمی بتایا ہے۔ ان کے عمل قبول اللہ کے دربار پہ نہیں، اور اس پر بھی ہم آج نہیں دھیان دیتے۔ میرے بھائیوں، ہم حلال غذا کھانے کا اہتمام ہے، تجارت، بزنس کرنا چاہیے، بزنس میں جھوٹ نہ بولے۔ اگر یہ گھڑی ہم نے دلی سے خرید کے لایا ہے 50 روپے میں، لابھا کی مارکیٹ میں، ساجا کی مارکیٹ میں 500 روپے میں بک رہی ہے، چونکہ سب لوگ 500 مارکیٹ سے مہنگا نہیں ہے، تو ہم 50 روپے کی گھڑی 500 میں بیچ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہی تجارت ہے۔ لیکن جھوٹ نہ بولے کہ آپ کو دام میں دے رہے ہیں، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزنس جائز ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے اگر لے لیں تو حرام ہو جائے گا، اور حرام غذا کھائے ہوئے وہ جنت۔ حدیث لا يدخل الجنت جسد غذی من حرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش، پرداخت حرام چیزوں سے کی گئی ہو، وہ جنت میں۔ اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر 1 لاکھ سے زیادہ بھیڑ لے کے دعا کرنے کے لیے نکلے، دعا کر رہے کہ اللہ تو بارش دے دے، پورا علاقہ جل گیا، راکھ ہونے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ کو غیبی آواز آئی، جبریل تشریف لا کے بول دیے کہ موسیٰ آپ کے اس 1 لاکھ مجمع کے اندر ایک آدمی ہے جو بہت بڑا پاپی آدمی ہے، حلال غذا کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جب تک وہ رہے گا موسیٰ دعا کرتے رہو گے، اللہ کے دربار میں نہیں سنی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ 1 لاکھ کی بھیڑ میں کیسے پاپی کو میں تلاشوں؟ کہا کہ سب سے مصافحہ کرنے کا سسٹم لگا، جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے چپک جائے وہی ہے پاپی۔ حضرت موسیٰ نے مصافحہ شروع کیا، اس ظالم کا، پاپی کا ہاتھ آیا، چپک گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو کہا لے جاؤ اور کم سے کم 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور میں رکھ کے آؤ۔ اس کو ایک تیز رفتار گھوڑے میں سوار کر کے لے گئے۔ حضرت موسیٰ ان کا جب جانا تھا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ 10 منٹ کی بات نہیں، 5 منٹ بھی نہیں ہوا، اس چلچلاتی دھوپ کے عالم میں بدلی چھا گئی، بادل چھا گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کے دور میں مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے باغات سوکھے تھے، یہود کا باغات
کنویں سے پانی اٹھا اٹھا کر کے بالٹی سے سیراب کرایا گیا تھا، پٹا لیا گیا تھا۔ یہود مذاق اڑا رہا ہے کہ اے سعد بن ابی وقاص، ہم یہود ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم لیبر رکھ کے کنویں سے پانی سینچ کر کھجور کے باغات کو سیراب کر دیے ہیں، لیکن تمہارا کھیت سوکھ رہا ہے۔ محمد جیسے بھیکاری کے پیچھے رہو گے تو یہی حال ہوگا۔ حضرت سعد کہتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کوئی نہیں ہے، یہود کھڑا ہے، وہی پہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میں محمد کا غلام ہوں، محمد کا سنت کا پیروکار ہوں، یا اللہ یہود کے باغات اب کنویں سے پانی سینچ کر کے سیراب کر دیا اور میرے باغات پہ پانی نہیں ہے۔ یا اللہ اگر میں محمد کا سچے معنی میں پیروکار ہوں، یا اللہ اگر تیرا بندہ ہوں تو پانی پٹا کے دکھا دے۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوا اتنے میں بدلی چھا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے کھیت کو باغات کو سیراب کر دیا۔ وہ یہودی رہ نہیں پایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کے قبولیت کے لیے بھی ایمانداری میں حلال غذا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام علماء کو 5 وقت نماز کو قاعدے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ حشر نہ ہو کہ دنیا سے محبت کرنے والے بن جائے، موت سے ڈرنے والا نہ بنے۔ یا اللہ ہم تمام علماء، تمام جہلا، پران پور کی دھرتی کے تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے، حلال غذا کھائیں گے۔ بھیک مانگنا اگر ضرورت پڑے، اسلام میں جو جائز مانا گیا ہے کہ بے حد غریب ہو جائے تو بھیک بھی مانگ سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ پیسہ رہتے ہوئے بھیک مانگے تو حرام ہے۔ حدیث میں ہے ہم جیسے آدمی، آپ جیسے آدمی بھیک مانگ کے لائیں تو نبی نے فرمایا ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈی ہی ہڈی ہوگا۔ پوچھا جائے گا کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتے بھی بھیک مانگ کر لا کے کھایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے علماء سماج اور لوگوں، وقتی طور پہ فقیری کی زندگی بسر کر لینا، لیکن عہد کر لینا کہ ہم رسید کاٹنے جائیں گے تو خیانت نہیں کریں گے، 5000 کو زیرو مٹا کے 500 نہیں کریں گے۔ ہم عہد کر لیں کہ بھیک مانگ کے کھانا گوارا ہے، ایک ٹائم کم کپڑا پہنیں گے لیکن ہم اپنی عاقبت کو برباد نہیں کریں گے۔ مساجد کا پیسہ، یتیم کا پیسہ، انارتھ کا پیسہ، غریب کا پیسہ نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں گے۔ قسم خدا کی اگر اہل پران پور نماز کی پابندی اور حلال غذا کھانے کا اہتمام کر لیں، دنیا میں ہزاروں یوگی، ہزاروں مودی، امت شاہ اسلام کو مٹا نہیں سکتا، نہیں سکتا۔